اب یہ تھرمومیٹر اللہ پاک نے ہر ایک کو دے دیا. اپنی زندگی میں نماز کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کا معنی نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھے اور گناہ بھی کرے. اللہ نے اس کی خصوصیات رکھی. ایک آدمی روزہ رکھے تو اللہ پاک نے ایسے ہی دن بھر پیاسے بھوکے اور اپنے خواہشات سے روکنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے. حکمتیں ہزاروں لاکھوں اللہ کے علم میں ہے، لیکن بعض چیزوں کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا جیسے اگلی قوموں پر ہم نے فرض کیا. کیوں؟ تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آئے. اب مبارک مہینہ گزر گیا لیکن ابھی تک میری زندگی میں تقویٰ نہیں آیا، اس کا معنی نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیت غلط نہیں بلکہ ہمارے روزے کے اندر کمی ہے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھے آدمی اور اس کو تقویٰ نہ ملے. قرآن کی بات. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں. سب سے سچی بات تو اللہ کی. اب میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹولے. یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے، اس کے نتیجے پر تقویٰ آیا میری زندگی میں؟ آیا کہ نہیں؟ 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے روزہ رکھتا ہوں. جبکہ میں 8 سال کی عمر کا تھا تب سے میں روزہ رکھتا ہوں. آج میری زندگی کے کتنے سال ہو گئے؟ آیا اتنے سالوں کے نتیجے پر میری زندگی میں تقویٰ آیا کہ نہیں؟ اور اگر نہیں آیا تو آج بھی چانس ہے. اللہ کے لیے تو ایک دن بھی بولو. اللہ چاہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ پاک کہتا ہے اگر ہم چاہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو بل جبر میں ہدایت دے دے. ہدایت کے اسباب اللہ نے بیان کی. ایک تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بتلایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ہدایت کس کو ملے گی؟ فرمایا تقوی والوں کو ملے گی. اور تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو کہتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے سے ملے گا، روزے کے ذریعے سے ملے گا. پھر ہدایت کا مرکز ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ساری دنیا کے انسانوں کا ہدایت کا مرکز. جب تمہاری زندگی میں تقوی آ گیا، رمضان کا مہینہ پہلے آیا، روزے فرض ہوئے، رمضان کے نتیجے پر تقوی آیا، تقوی کی برکت سے اللہ پاک ہدایت دیں گے. اور پھر آئندہ آنے والا حج کا مہینہ یہ ہدایت کا مرکز ہے. اللہ پاک نے ہدایت کے اسباب کو بیان کرتے چلے گئے. قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اللہ پاک نے کہا ہدایت کیسے ملے گی. ایک جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا، اگر تم مجاہدہ کرو گے، جد و جہد کرو گے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلو گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے لنہدینہم سبلنا، ہم تم کو ہدایت دیتے چلے جائیں. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاوے. حالات اس لیے آئے تاکہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم ریورس آ جاؤ، تم ہدایت کی طرف آ جاؤ. اب انابت اللہ اگر ہو گئی، حالات سے آدمی قرآن کی طرف، نماز کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، پیارے نبی کی سنتوں کی طرف آگے بڑھ گیا. اب یہ انابت اللہ ہو گئی. اللہ پاک کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے فَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو کان لگا کر عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس کے پیچھے اچھی طریقے سے لگ جاتے ہیں، اچھا عمل کر لیتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ہدایت دیں گے. اگر انہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ پاک کا وعدہ ہے وَإِن تُطِیعُوا تَہْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ پاک تمہیں ہدایت دے.
ایسی 10-12 جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہدایت کے سبب کو بیان کیا ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ پاک نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا۔ پھر جب تقویٰ آ گیا تو پھر اللہ کا پہلی آیت کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کا معنی کیا؟ اب اس کا یقین پیدا کر لو، آنے والے احکامات، آنے والے واقعات، آنے والے قصے، آنے والوں کے قوموں کے عروج و زوال کے بیانات یہ پکے تھکے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہاں سے بسم اللہ فرمائی، ھدی للمتقین، اللہ پاک متقی لوگوں کو ہدایت دے گا، اور تقوی رمضان کے مبارک مہینے سے ملا ہے۔ اور جب آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ پاک نے ہدایت کی اہمیت کو بتلایا۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ارے بولو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون پڑھتا ہے؟ ارے بولو نہیں، ہم سب پڑھتے۔ اللہ نے اس میں کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرے کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا ایک مرتبہ مانگتے، ارے بولو، ہر نماز میں، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں، اگر آپ گنو گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور واجب کے درجے پر کہا ہے ادعونی، امر کا صیغہ ہے۔ کیا مطلب؟ مانگو، اور قبول کا وعدہ کیا ہے، جب تم مانگو گے تو میں کیا کروں گا؟ بولو، ارے بولو کیا کروں گا؟ اللہ پاک کہتے ہیں میں قبول کروں گا۔ تو کتنی مرتبہ پورے قرآن حدیث کے اندر تمام دعائیں سنت اور مسنون ہیں، لیکن اس دعا کا مانگنا بعض اماموں کے نزدیک تو واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل نماز۔ اور ایک دن میں کتنی مرتبہ مانگا؟ میں اور آپ اتنی مرتبہ دنیا بھی نہیں مانگتے ہوں گے، اتنی مرتبہ اللہ پاک نے انسانوں کو واجب کے درجے میں یوں کہا، اے بندے مجھ سے مانگنا پڑے۔ فجر کی کتنی رکعت ہے؟ ارے بولو، 4۔ ظہر کی 12 اور 4، عصر کی 16 اور 8، مغرب کی 5، باقی پڑھتے 5 ہیں۔ اللہ حفاظت کرے تو کتنی ہوئی؟ 7، 31، اور عشاء کی 9، 17، تو کتنی ہوئی؟ 48۔ آگے گناؤں، اشراق کی کتنی؟ 4، کتنی ہوئی؟ چاش کی کتنی ہوئی؟ ابابین کی کتنی ہوئی؟ تہجد کی کتنی ہوئی؟ 68۔ اور آگے گناؤ، صلاۃ الشکر، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، یہ تمام ہر جگہ پر آپ کو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک دن کے اندر 60، 70، 80 مرتبہ اللہ پاک نے بندے سے کہا، اور واجب کے درجے میں، مسنون نہیں ہے بلکہ واجب کے درجے میں کہا، اے بندے تیری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے مانگ۔ اور جو آدمی اللہ سے مانگے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے سوال ہے، کون ہے جو بے قراری کی حالت میں مانگنے والے کی دعا کو قبول کرنے والا۔ اس لیے دوستو بزرگو، ھدی للمتقین، ہمارے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے، اے اللہ سلمان فارسی جیسی طلب عطا فرما۔ کئی مرتبہ میں نے سنا دعا میں، ایک مرتبہ انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 250 سال کی عمر، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ 350 سال کی عمر ہے۔ اور یوں کہا جب مدینہ منورہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ہوتے 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 10 جگہ تو غلامی انہوں نے کری۔ ان کے باپ بہت بڑے رئیس زادہ تھے، بہت بڑے پادری تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ بیٹے کے ساتھ بڑی محبت تھی، اصفہان میں رہتے تھے۔
ایک دن بیٹے کو کہا، جائیداد کے مالک تھے، جا بیٹے کھیت کو دیکھ کر۔ ابا جان تو روزانہ جاتے تھے، لیکن آج بیٹے کو بھیجا۔ بیٹے کو انٹرسٹ نہیں تھا دنیا میں۔ اس نے دیکھا کہ ایک درمیان کے اندر معبد ہے، کسی قوم کا عبادت خانہ ہے، اندر داخل ہو گئے۔ نماز ہو رہی، عبادتیں ہو رہی، ان کا دل لگ گیا۔ جس کا دل سلیم ہوتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن لائیں گے، اور جس کے دل میں سلامتی ہوگی، ایس پیچ والی بات نہیں ہوگی، اللہ پاک نے ان کے لیے بہت بڑے وعدے فرمائے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ہدایت۔ اگر آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات پر اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتے۔ یہ گئے تھے دنیا کمانے کے لیے، اپنے جائیداد کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ اسباب بولو کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتا ہے۔ ہاں، میں وہاں گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا، اور میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا اور میرے کو چوٹ لگ گئی، اور اس دن سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، تو تو نہیں آیا، بلکہ لانے والا بولو کون ہے؟ تو اللہ ہے۔ ہم لوگ وہاں بنگلہ دیش کے اندر گئے، ایک ساتھی کہنے لگے ایک بزرگ کی ملاقات کرنی ہے، چلو۔ ہم گئے تو 80 سال کی عمر، چھوٹا سا قد، 86 کی بات ہے۔ پھر جب باہر نکلے تو کہنے لگے، جب اللہ پاک ہدایت کا نور دیتے ہیں تو عمل کا نفع بدعملی کا نقصان۔ پھر ایک تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی، صحابہ کرام یوں کہتے تھے اور تابعین یوں کہتے تھے کہ ایک تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی تو 3 دن تک شوق مناتے تھے، اور اگر کسی کی جماعت چلی جاتی تھی تو 7 دن تک اس کا شوق مناتے تھے۔ جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو پھر آدمی کو نقصان محسوس ہوتا ہے، عمل کا نفع بدعملی کا نقصان۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں گئے، اور باغ میں گنجان باغ ہے، مدینہ منورہ کے باغات آج بھی ہم نے دیکھے، کھجوریں پکی ہوئی ہے، اور یہی جون جولائی کے موقع پر ایسی کھجوریں پک جاتی ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، نفل نماز پڑھ رہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، غیر موقدہ نہیں، بلکہ بولو کون سی نماز پڑھ رہے؟ ہم تو کیا کہتے ہیں، نفل نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہے، گنجان باغ ہے، پرندہ آ گیا۔ اب پرندے کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، آنکھ لگ گئی دیکھنے میں، اور اتنی سہوا ہو گئی کہ بھئی کئی رکعت ہوئی، 3 ہوئی کہ 4 ہوئی۔ حالانکہ مفتی صاحب کو پوچھو، اگر ایک آدمی کو یہ بھول ہو گئی کہ 3 رکعت یا 4 رکعت، تو غالب گمان اگر اس کو یہ ہے کہ 3 رکعت ہوئی تو چوتھی پڑھ کے سجدے سہوا کر لے، اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ 4 ہو گئی، ہوئی ہو 3، لیکن اس کا اندر سے یقین یہ ہے کہ 4 ہو گئی، تو مفتی صاحب فتویٰ دیں گے کہ اس کی رکعت 4 پوری ہو گئی، یہ سجدہ سہوا کر لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اہمیت تھی، ہدایت کا نور اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ نے ہدایت دی تھی، تو اتنا یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعت ہوئی۔ سلام پھرائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور جا کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس باغ نے میری نماز کو خراب کر دی ہے۔ 50,000 درہم کا باغ ہے، کتنے کا بولو؟ 1400 سال پہلے 50,000 روپے، تو آج لیکن نفل نماز پڑھ رہے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اپنی پوری شکایت کی کہ میرا حال تو یہ بنا، کیا کروں؟ بولے یہ باغ ہی نے تو میری نماز کو خراب کر دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کو ہی وقف کر دیتے تاکہ یہ باغ کی جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی کہ نماز کے درمیان کے اندر موبائل کی رنگ بجتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، موبائل کو اٹھا کر پھینک دیتے کہ اس نے اپنی نماز کو خراب کیا۔ ارے بولو، لیکن وہ تو نماز کی اہمیت تھی، ہدایت کا نور تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جگہ سے آئے، 10 جگہ انہوں نے غلامی اختیار کی، اور کہنے لگے کہ میرے کو تو مذہب بہت اچھا لگا، نماز بہت اچھی لگی،
ہم اس کو نہیں جانتے. بہت سال پہلے ہم لوگ بینکاک گئے 85 میں. 2 ساتھی تھے. مغرب کی نماز کے بعد ہم مغرب کی نماز ایک کونے میں پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی نہیں تھا. جب نماز کے بعد سلام پھرائی تو چاروں طرف سے 500 آدمی کا مجمع کھڑا ہو گیا. ہم لوگ گھبرا گئے کہ اللہ کیا ہو گیا. ہم نے تو نماز پھرا کے جلدی لے آگے بڑھ گئے. ایک آدمی پیچھے سے آ کر پوچھنے لگا یہ آپ نے کیا عمل کیا. ہم نے کہا نماز پڑھی. اچھا میں کروڑوں پتی ہوں, ابجوں پتی ہوں, لیکن میرے کو جو سکون نماز میں ملا ہے وہ آج تک دنیا کی چیزوں میں نہیں ملا. اللہ نے عمل میں تاثیر رکھی. تو یہ تو شام کو واپس آئے. ابا جان نے پوچھا کیا ہے کھیت کی, کیا کنسٹرکشن کا کیا حال ہے, شو روم کا کیا حال ہے, جو بھی ہوگا ان کا کاروبار. ابا جان میں تو وہاں نہیں گیا. تو کہاں گئے تھے؟ پوری کارگزاری سنائی. میں تو ایک جگہ داخل ہو گیا, لوگ عبادت میں مست تھے, میرے کو بہت اچھا لگا. ہدایت کے اسباب اللہ کی طرف سے آتے. باپ نے کہا بیٹے ہمارا مذہب بہت اچھا ہے, لیکن جب آدمی کے دل میں چنگاری لگ جاتی ہے نا, اس لیے کہتے ہیں ایک تو تبلیغ میں ہم لگے اور دوسرا تبلیغ, ارے بولو, تبلیغ میں لگنے والے تو بہت ہے, لیکن تبلیغ اگر ہم کو لگ گئی تو پھر آدمی کو بے چین کر دے گی. یہ مقصود ہے. تبلیغ ہم کو لگ گئے, ہم تو تبلیغ میں لگ گئے, لیکن چاہا جاتا ہے ہر ہفتے ہر جمعرات کو یا کیوں بلاتے کہ تاکہ ہم کو کون کیا لگ جائے. ارے بولو نہیں یار. جس کو دنیا لگ جاتی ہے اور جس کو کھیل لگ جاتا ہے اور جس کو جو لگ جاتا ہے پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. پھر 18 گھنٹے. ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں سے بمبئی جا رہے تھے گاندھی دھام میں, اور اوپر بیٹھا میں, میرے کو ایک نے کہا بھائی صاحب نیچے آ, میں نے کہا قرآن پڑھنا ہے. بولے نہیں تم نیچے آ جاؤ. کیا بات ہے؟ بولے ایک آدمی یہاں سوئے گا. اچھا کہاں سے آتا ہے؟ بولے احمد آباد سے روزانہ بمبئی, رات کو 2 بجے پہنچتا ہے احمد آباد گاندھی دھام گاڑی سے, ٹرین سے, اور 3:30 بجے نکلتا ہے. گھر گیا, کھایا, غسل کیا اور نکلا. آخر اس کی نیند یہاں پوری ہو جاتی. یہ آتا ہے اور جاتا ہے. احمد آباد سے بمبئی 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے, پھر جانے کے 7 گھنٹے, پھر 7 گھنٹے کی ڈیوٹی, روزانہ 21 گھنٹے لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لگ گئی. جس کو لگ جاتی ہے وہ کتنے لگاتا ہے؟ بولو 2.5 گھنٹے لگاتا ہے. ارے بولو, جس کو تبلیغ لگ جاتی ہے وہ کتنے گھنٹے لگاتا ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے کے بعد بھی دعا کرے گا, اے اللہ کام پورا نہیں ہوا تو اس 24 گھنٹے کو ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, یہ دعا کرے گا اے اللہ دن 48 گھنٹے کا بنا دے. ارے بولو دعا کرے گا. اور اگر 48 گھنٹے کا دن بن گیا, اللہ نے بنا دیا, پھر بھی کام پورا نہیں ہوگا تو کیا دعا مانگے گا؟ اے اللہ میں ڈبل کروں گا. کتنے؟ اے اللہ ایک دن 96 گھنٹے کا. نظام تو اللہ پاک کی طرف سے چلے گا. اس لیے ہر ہفتے جو بلایا جاتا ہے تاکہ تبلیغ میں لگنے والے تو بہت ہیں, لیکن تبلیغ ہمیں لگ جاوے اس کے لیے. تو وہ لگ گئی تھی. انہوں نے کہا ابا جان تم بھلے کہتے ہو لیکن میرے کو تو وہ اچھا لگا. اب ابا جان نے دیکھا کہ لگ گئی ہے. جب لگ جاتی ہے تو پھر مخالف آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. بھائی یار یہ تو گانے ڈالے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا, مولانا اسماعیل صاحب نے قاضی صاحب کی بات نقل کرتے ہوئے مرتبہ کہا تبلیغ میں تو گانڈا لال بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا گانڈے جیسا, جب دیکھو تو بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے کاروبار کو. تو تبلیغ تو تبھی چلے گی جب لگ جاتی ہے نا, تو لوگ اس کو گانڈا لال کہیں گے, لیکن یہ اپنا آپ کو کہے گا کہ بھلے لوگ گانڈا لال کرے, اپنے تو آخرت بنا کے جانا. تو اس کو لگ گئی تھی. کیا ہوا تھا بولو؟ اللہ کرے ہم سب کو بھی, ارے بولو نہیں یار, دعا کرو افطاری کے وقت میں, اللہ کرے ہم سب کو بھی. اور جب لگ جائے گی نا تو لوگوں کو کھانے میں مزہ, تو بعض لوگوں کو بولو کھلانے میں, لوگوں کو سونے میں مزہ تو اس کو تہجد کی نماز میں, لوگوں کو اخبار پڑھنے میں مزہ تو اس کو بولو قرآن پاک کی تلاوت میں مزہ. آپ دیکھو کہ جس کو لگنی چاہیے اب اس کو لگ گئی, تو باپ نے بیڑی ڈال دی.
کہ بھاگ جائے گا. اب اس کو لگ گئی, لیکن جس کو لگی اس کے لیے راستہ کون انتظام کرے گا؟ اس نے وہاں کہہ رہا تمہارا مین مرکز کہاں ہے؟ بولے ملک شام. اچھا کوئی قافلہ ملک شام جاؤ تو میرے کو خبر کرنا. تاجر لوگ آتے جاتے تھے. اب جب تاجر آئے تو انہوں نے خبر کی کہ فلاں تاریخ کو جا رہے. اس کو تو ارے بھائی جس کو نکلنا ہے, ارے بولو اس کے لیے تو پھر اس کو نہ کرفیو نرتا ہے, نہ اس کو لاک ڈاؤن, نہ اس کو مندی, نہ اس کو کاروبار بند. وہ تو طے کر کے آیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن. جس کو لگنی چاہیے اس کو لگ گئی. اب اس کو انہوں نے اطلاع کی آج جمعرات کے دن روانگی ہو رہی ہے. اس نے تو کہیں سے ڈھونڈ کے لایا تھا کاٹنے کا. باپ کو تھوڑی خبر ہے. اب اس نے تو کاٹا, بیڑی جو لگی تھی نا اس کو کاٹی اور چلا. اور قافلے والوں کو پوچھا بھائی اس کا مین مرکز کہاں ہے؟ اس لیے کہ لگ گئی تھی نا. پھر آدمی ڈھونڈے گا تو بولے ملک شام میں. اب ان کے ساتھ گیا. کون ہے؟ بولے یہ آدمی, یہ جاننے والا ہے. اچھا اس نے جا کر دیکھا میں تمہاری خدمت پہ رہوں گا. بولے ہاں. لیکن اس نے دیکھا کہ لوگوں سے صدقہ وصول کرتا تھا, غریبوں کو نہیں دیتا تھا, تھوڑا بہت تو خود استعمال کر لیتا تھا تھوڑا نام پر. اس نے کہا یار یہ تو اچھا ہے. چلو موت کا وقت آیا. اس نے پوچھا بھائی صاحب میرے کو تو لگ گئی ہے, اللہ کرے ہم سب کو بھی. ارے بولو نہیں ذرا زور سے, اتنا زیادہ روزہ نہیں لگا. اس سال اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا, گرمی بڑھ گئی لیکن روزے بولو ایسے پورا دن آسان ہے. ایسے پورا دن آسان. اور دین کی محنت انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دین اور دین کی محنت دی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ نفع زیادہ ملے اور محنت, ارے بولو تاجر چاہتا ہے کہ دکان میں محنت کم لگے اور نفع, اور زارے یعنی کھیڑوت یہ چاہتا ہے کہ میری کھیت میں محنت کم لگے اور فصل, اور اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ میری محنت پڑھائی لکھائی میں کم لگے اور نمبر اعلیٰ سے اعلیٰ. اور عورت چاہتی ہے کہ میری محنت کچن میں اور کھانا یہ دنیا کا بھی. اللہ نے دین اور دین کی لائن کی محنت بھی ایسی دی کہ محنت تو لگے گی کم لیکن نفع. ایک مثال دے دو, ایک خالی بس ہے تو بہت سی. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے گا 1 نماز کا ثواب, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا 27 گنا ثواب. اگر اسی وضو میں مسواک کو استعمال کیا تو 70 گنا ثواب. اسی نماز کو جامع مسجد میں جا کر پڑھے گا, رکوع سجدہ وہی ہے, فرائض میں کمی بیشی نہیں ہے, لیکن ثواب 500 گنا. اگر اسی نماز کو بیت المقدس میں, ایک روایت میں 1000, ایک روایت میں 10,000, اسی نماز کو مسجد نبوی میں جا کر 50,000 نمازوں کا ثواب, اسی نماز کو بیت اللہ میں جا کر 1,00,000 نماز کا ثواب, اور اسی نماز کو اللہ کے راستے میں جا کر پڑھے گا. بولو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ میزان ہونا تو چاہیے ایک کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دوسری مثال, ایک آدمی 1 رات عبادت کرے, بولو ثواب کتنی رات کا ہوگا؟ بولو. ایک آدمی 8 گھنٹے نوکری کرے تو پگار کتنے گھنٹے کا؟ 8 گھنٹے. ایک آدمی 1 رات عبادت کرے تو 1 رات کی عبادت کا ثواب. لیکن اللہ پاک نے اس لیے کہ مزاج کو بھی اللہ نے بنایا ہے, اور ہمارے نباز بھی تو اللہ ہے کہ بھئی کم محنت پر یہ قوم زیادہ لیتی ہے, چلو ان کی 1 رات کی عبادت اگر یہ تلاش کر کے شب قدر پا لے ہوئے تو پھر اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے 83 سال کی زندگی کا ثواب 1 رات کی برکت سے مل جائے گا. اب وہ تو چلے, اس کا انتقال ہو رہا. پوچھا بھائی صاحب اب آگے کہاں جاؤ؟ کون ایسا صحیح آدمی جو میری تربیت کرے؟ بولے ہاں موصل کر کے ایک گاؤں ہے, وہاں ایک پادری ہے, وہ اس کتاب کو جاننے والا. اب یہ گئے خدمت کی, بہت لمبا چوڑا قصہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر کہتا ہوں, وقت کم ہے. وہاں جا کر دیکھا کہ وہ تو برابر ہے, ماشاءاللہ امانت دار ہے, صدقہ لیتا ہے, غریبوں کو کھلاتا ہے, اللہ کی بات کرتا ہے, اور جو ان کے مذہب میں ہے. اب اس کا انتقال ہونے لگا تو جو آدمی سچی طلب کے ساتھ چلتا ہے, مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ سلمان فارسی جیسی طلب عطا فرما. ان کو پوچھا بھائی صاحب اب میں آگے کہاں جاؤں؟ یہ نہیں کہ چلو مر گئے چلو چھٹی اپنا واپس کاروبار میں. نہیں,
پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ میری تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میری زندگی میں ہدایت کی ضرورت ہے، اور جب ہدایت کا نور آئے گا تو پھر 50,000 روپے کا باغ بھی بولو وقف کرنا آسان ہوگا۔ اچھا تم نصیبین کر کے ایک جگہ ہے، وہاں ایک پادری ہے، وہ سب کچھ جانتے، یہ وہاں گئے، ان کے خدمت میں ٹھنڈی گرمی کھانا پینا سب برداشت کیا، اب ان کا انتقال ہو رہا ہے، پھر پوچھا کہاں جاؤں؟ بولے اور غموریہ کر کے ایک وہاں جاؤں، وہاں ایک آدمی ہے، اب وہاں بھی خدمت میں اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو جتنا مجاہدہ کرے گا اللہ پاک ہدایت کا نور دیتے چلے جائیں۔ اور ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز بولو، میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ ایک دن میں ہدایت کتنی مرتبہ مانگتے، ارے بولو، اور میں آپ کو اس کا اپوزٹ کیا ہے، دین کے اپوزٹ میں کیا ہے، دنیا کیا ہے بولو۔ ایک بات سنا دو جو قرآن پاک کی، سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے اور میرے کو تو ایسا ملک دے، ایسا بادشاہت دے، ایسی ملک دے کہ میرے بعد اتنی بڑی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ کتنی مرتبہ دعا مانگی؟ ارے بولو کتنی مرتبہ مانگی؟ زندگی میں ایک مرتبہ۔ اللہ پاک نے ایسا ملک دے دیا، کہنے لگے ایسا تخت تھا جس کی 7 لاکھ سیٹیں تھی، آج تک دنیا کے اندر کوئی ہوائی جہاز، کوئی جیمبو جیٹ اتنا بڑا سیٹ والا نہیں بنا۔ اللہ پاک سے مانگا تھا ایسی حکومت دے، ایسا ملک دے، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسا نہ ملے، اللہ پاک نے دی تھی۔ ایک ہی مرتبہ اللہ پاک نے، دنیا کی کوئی حیثیت اللہ، یہ ہم کو بتلانے کے لیے، وہ تو نبی ہے لیکن قیامت تک کے لیے ہماری رہبری۔ پھر اللہ پاک نے فسخرنا لہ الریح، آج تو دنیا میں ہر چیز پیٹرول سے چلے گی لیکن اللہ پاک نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ان کے فلائٹ کو کون اڑا کے لے جاتی تھی؟ ہوا۔ جناتوں کی اور انسانوں پر حکومت و بیت المقدس جو بنائی، اور آپ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور کیا بات ہو کہ جنات سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام موجود ہے، اللہ پاک نے حکومت دے دی۔ ایک مرتبہ مانگنے پر اللہ پاک دنیا دے دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہدایت کے لیے روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے کہ آدمی ہدایت مانگتا چلا جاوے، بغیر ہدایت کے سب کچھ ہو گیا، بولو دنیا کی حد تک نفع ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ تو آخری وہ مرنے والے کو پوچھا بھائی صاحب، بولے اب تو کوئی باقی نہیں رہا، لیکن نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اب قریب وقت ہے، کہاں آئیں گے، کون کیسے؟ بولے عرب کی نسل میں سے ہوں گے، ان کی ہجرت کرنے کی جگہ بتلا دی کہ جہاں کھجوروں کی باغات ہوں گی اور دائیں بائیں پتھریلی زمین ہوگی۔ انہوں نے سوچا، کچھ کاروبار کیا، کچھ بکریاں جمع کر لی، اور ایک قبیلہ عرب جا رہا تھا، بولے میرے کو لے جاؤ گے، میں اس کے بدلے میں گائے بھینس بکریاں جو ہے وہ سب دے دوں گا، بولے لاؤ چلو۔ پھر وہاں جا کر سب مال بھی لے لیا اور غلام بنا کر ان کو بیچ دیا، بکے، خدمت کی، مجاہدہ کیا، کیوں؟ ہدایت لینی تھی۔ ہدی للمتقین، اللہ پاک نے بہت آسان کر دیا کہ رمضان کے روزے سے تقوی، تقوی پر ہدایت، اور ہدایت سے اعمال کا نفع اور بدعملی کا نقصان۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک یتیم، مدینہ تو باغات ہے کھجور کے، ایک یتیم کا درخت اپنے پڑوسی کے قریب میں جھکتا تھا اور کھجوریں گر جایا کرتی تھی، یہ سوچتے تھے کہ یار میری ہوگی کہ پڑوسی کی ہوگی۔ ایک دن سوچا کہ میں درمیان میں دیوار بنا، پڑوسی کو جا کر کہا ایک درخت تمہارا بیچ میں، اگر وہ میرے کو دے دو تو میری اپنی دیوار سیدھی ہو جائے، بولے نہیں ملے۔ اچھا بھائی قیمت لے لو، بولے نہیں۔ اب یہ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہے، اگر ایک درخت میرے کو مل جاوے، میری اپنی دیوار میں باؤنڈری بنا لو تاکہ کھجور میری میں کھاؤں اور پڑوسی کے میرے پیٹ میں نہ جائے۔ آپ نے اس کو بلایا، دے دو، بولے اگر تم دے دو گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم کو جنت کے کھجور کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے، آپ نے منع کر دیا۔ ایک اور صحابی ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے، اللہ کے نبی اگر وہ کھجور کا درخت میں خرید کر کے دے دوں، آپ کے لیے بھی جنت کے درخت کا وعدہ، اور جب جنت کا درخت ملے گا تو جنت بھی بولو پکی ہو جائے گی۔ اب یہ گئے
اس آدمی کے پاس، پڑوسی کے پاس، یتیم بچے کے پڑوسی کے پاس، میرے کو جانتا ہے؟ بولے ابو دہدا۔ بولے میں، بولے مارکیٹ میں 1 نمبر، سب سے اچھی کھجوریں تمہارے باغ کی۔ بولے کتنی؟ بولے 600 کھجوروں کا درخت۔ اچھا، اس ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت میں دے دوں، تو ایک درخت میرے کو دے دے تاکہ میں یتیم کو دے دوں، یتیم کی دیوار بن جاوے، اس کی دیوار پکی ہو جاوے اور میری، ارے بولو کتنے درخت ایک کے بدلے میں؟ ہم تو کوئی مال واپس دینے کے لیے آتا ہے نا، جلدی قبول نہیں کر۔ عمل کے خاص سے اللہ نے رکھے۔ اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اور جب مال لے کر گیا اور خوش دلی سے اس نے واپس لے لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کا مفہوم یہ ہے اللہ پاک ان کی برکت سے ماقبل کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ بعض صحابہ دکان اس کے لیے کھولتے تھے اس حدیث کے مستحق ہو جاوے، جب آیا کوئی اور واپس لیا دکان بند کی، ارے بھائی دکان، بولے میری تو اللہ کے نبی کی حدیث کو عمل کرنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں گئے، اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، کیا ہوا؟ مارکیٹ میں گھوم کر کے واپس آئے، عبداللہ ابن عمر پوچھا ان کے غلام نے جب کوئی چیز خریدنی نہیں تھی تو کیوں لے کر گئے؟ پہلے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو آدمی مارکیٹ اور بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھے گا اللہ اس کو 20 لاکھ نیکیاں دیں گے، 20 لاکھ گناہ معاف کریں گے۔ میرے کو بازار میں خریدی کرنی نہیں تھی، میں تو اس حدیث کی بشارت کو لینے کے لیے گیا۔ لینے والے اپنی زندگی میں ہدایت کا نور لے کر آتے، تو پھر انہوں نے بیچ دیا۔ اچھا، ایک بنی قریظہ کے یہودی کے غلام بن گئے۔ ایک مرتبہ درخت پر مزدوری کرتے ہیں اور نیچے کسی نے آ کر خبر کی، اس یہودی مالک کے دوست نے آ کر کہا کہ معلوم ہے ایک مکے میں آدمی پیدا ہوئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب انہوں نے سن کے رکھا تھا، اب آخری زمانے کے اندر ایک نبی پیدا ہوں گے، اور انہوں نے اوپر سے نیچے اترے اور کہا کیا کہتے ہو؟ تو اس عرب نے ٹانچا لگا کر کہا جا تو اپنا کام، مال بھی کھائی، غلامی کو برداشت کیا، مجاہدہ کیا، ہر جگہ خدمت، ہر جگہ ہر چیز کو جان مال جذبات صلاحیت ماں باپ سب جائیداد سب کچھ کے چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ اللہ کرے ہدایت کا نور مل جائے۔ اب یہ تو تلاش میں تھے، پتہ چل گیا اللہ کے نبی ہجرت کر کے قبا تک آ گئے۔ یہ جلدی سے گئے اس لیے کہ اس نے آخری جو پادری تھا اس نے یوں کہا تھا عرب میں پیدا ہوں گے، پتھریلی زمین ہوں گی اور باغات کھجوروں کے ہوں گے، اور 3 علامتیں بتلا کر یوں کہا آپ ہدیہ قبول کریں گے، آپ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور آپ کے 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ تو جب پتہ چلا تو آئے قبا میں اور اللہ کے نبی کے سامنے کچھ کھجوریں دے کر یوں کہا اللہ کے نبی یہ صدقے کی ہے، آپ نے صحابہ کو بلا کر کہا لو کھا لو۔ پہلی علامت صحیح کہ آپ صدقے کو نہیں کھائیں گے۔ تھوڑی دن کے بعد محنت کر کے اور کھجور کو لے کر آئے، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلایا آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے۔ دوسری علامت، پھر جنت البقیع پر کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، یہ پیچھے سے چکر لگاتے، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، کہنے لگے مہر نبوت دیکھنے آئے ہو؟ اپنا دامن مبارک کھولا، کرتا یا اپنی چادر کو ہٹائی، انہوں نے دیکھا چومنے لگے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کارگزاری سنائی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے سیٹ سے اپنے مالک سے مکاتب بن جاؤ کہ کتنا لے کر میرے کو غلامی سے چھڑائے گا۔ یہ گئے، اس نے کہا 40 اوقیہ سونا، بدلے مکاتب کہتے ہیں کہ ایک آدمی غلامی میں ہے، اب پوری زندگی غلامی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچتے چلے جاوے، لیکن ایسا نہیں، اگر تم اتنا دے دو تو تم غلامی سے آزاد ہے، تو وہ کتنا؟ بولے 40 اوقیہ سونا، اور 300 درخت کھجوروں کے لگا دو اور اس کی پرورش کر لو اور اس کو بڑا کر دو، اور جس دن کھجور آنے لگے ہم تم کو آزاد کر دیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، پوری کارگزاری ہوئی، اللہ کے نبی نے کچھ سونا آیا تھا دیا جاؤ، اے اللہ کے نبی یہ تو کم ہے اور اس نے تو بہت زیادہ مانگا، ارے بولے تم جاؤ تو صحیح وزن تو کرا۔ جب پہنچے ہیں، معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے نبیوں کا جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہبری کرتے ہیں، یوں کہا کہ جب وہاں پہنچے تو برابر وزن 40 اوقیہ نکلا، دیا۔
اے اللہ کے نبی دوسری شرط تو پتہ نہیں، کھجور تو 10 سال میں، 12 سال میں، 15 سال میں پیدا ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا چلو، اب اس کے کھیت میں گئے، درخت لگانا شروع کیے، 299 آپ کے ہاتھ سے لگ گئے، ایک حضرت عمر نے لگایا، کہتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر کھجور کے درخت بڑے ہو گئے، پک گئے، کھجور آنی شروع ہو گئی، لیکن ایک درخت پر کھجوریں نہیں آئی۔ ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جو لگا تھا وہ تو معجزہ تھا، وہ تو جلدی سے پیدا ہو گئی، لیکن جو حضرت عمر نے لگایا تھا وہ آگے نہیں بڑھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ہٹا کر پھر سے لگایا، اور ایک دن کے اندر 300 درخت کھجوروں کے لگ گئے، اور سونا 40 اوقیہ دے کر ابھی آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کارگزاری سنا کر، آپ کسی صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور سلمان فارسی بھی بیٹھے ہیں، اور پوچھا اے اللہ کے نبی یہ آیت کا کیا مطلب؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تم کو ہٹا کر دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ کہنے لگے اس آیت کے مصداق یہ اور ان کی قوم ہے، اگر ہم لوگ نہیں کریں گے اللہ پاک، یہ فارس کے رہنے والے عربی نہیں ہیں، یہ صحابہ کی اولاد نہیں ہے، یہ تو آتش پرست کی اولاد ہے، لیکن جب اگر آدمی ناقدری کرے گا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے ہم دوسروں کو لا کے کھڑا کر دیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سلمان فارسی اور ان کے قوم کے متعلق، اس لیے دوستو بزرگوں ایک زبردست اللہ پاک کی طرف سے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے، تقوی اللہ پاک کی طرف سے مل چکا ہے، اور تقوی والوں کا اللہ پاک کا پہلا وعدہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والوں کو اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ پھر متقی کون؟ اللہ پاک کا یہ تشریح بھی قرآن پاک کے اندر، یؤمنون بالغیب، پہلی شرط ایمان بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے جان و مال کی صلاحیت دی ہے اللہ کے دین کے تقاضے پر اللہ پاک اس کو قبول کر لے۔ تو ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور جب اس کو یوں کہا کہ 600 درخت ایک کے بدلے میں اگر تو سودا کر لے، تو اس نے قریب میں جو بیٹھے تھے، ارے بھائی سنتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک کے بدلے میں کتنے؟ بولو بولو پھر سے، ہوتا ہے نا دنیا میں جب سودا بازی ہوتی ہے اور آدمی کو ضرورت سے یا امید سے زیادہ پیسہ، کتنے بولے ذرا پھر سے، حالانکہ وہ سمجھ گیا، اچھا ذرا لکھ دے نا، لکھنے کا حکم ہے، لیکن اس نے یوں کہا ارے بھائی صاحب بولو بولو کتنے، تم لوگ سنو، بولے ایک درخت کے بدلے میں کتنے؟ 600۔ بولے تم سن لیا، پکی بات ہے، اور تم میرے کو جانتے ہو مدینے کی سب سے اونچی کھجور میری ہے، مارکیٹ میں سب سے زیادہ بھاؤ میرا۔ اچھا ابھی کا ٹھیک ہے سودا کرنا، جو کچھ تھا وہ دے دیا، اپنی بیوی بچوں کو کہا جاؤ۔ ارے بیوی نے پوچھا کہاں؟ بولے خالی کر دو، میں نے بیچ دیا۔ ارے کس کو بیچ دیا؟ بولے جنت کے بدلے میں۔ تو بیویاں بھی ایسی تھی، بچے بھی ایسی تھے، گھروں کی تعلیم کا نظام تھا، تربیت یافتہ مجمع تھا۔ کہنے لگے بہت اچھا تم نے سودا کیا، بہت اچھا کہ تم نے دنیا کے 600 درخت دے کر اللہ کے نبی کی زبانوں سے جنت کو تم نے پکی کرا لی، اور یہ پورا درخت دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے نبی جو بشارت ان کو بولے، آپ کو بھی 3 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنت کے درخت کی بشارت دی۔ جب آدمی کو ہدایت کا نور مل جاتا ہے، اعمال کا نفع بدعمالی کا نقصان اللہ پاک کی طرف سے، ورنہ نمازیں چلی گئی، ماشاءاللہ ابھی دیکھتے مسجدیں بھر جاتی، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ 640 جماعتیں 3 دن کے اللہ کے راستے میں، ارے کہو الحمدللہ۔ لیکن یہ بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا رمضان گزارو گے ایسا پورا سال گزرے گا۔ اگر رمضان میں 640 جماعتیں 3 دن کی نکل سکتی ہے، اور رمضان جیسا ہی اگر اللہ پورا سال ہمارا بنا دے تو تقوی میں، طہارت میں، کھانے میں، عبادت میں، ذکر میں، قرآن میں، اور بولو 3 دن کی جماعتوں میں بھی کیا ہوگا؟ تو نیت کرو انشاءاللہ 640 تو لاک ڈاؤن اور کرفیو کی وجہ سے، ورنہ ہم نے تو یہ نیت کی تھی کہ انشاءاللہ تمام بالغ مردوں کا وقت لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اور چلو 3 دن کا مسئلہ تو یہ بیانہ تھا، اصل تو سودا جنت کا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہدایت کا نور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہ پاک کی طرف سے۔ اور سلمان فارسی کو آگے کیا ملا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میری ایک رائے،
خندق کے موقع پر کیا رائے ہے؟ بولے ہمارے یہاں آپس کی دشمنی ہوتی ہے، ہم درمیان میں خندق کھود دیتے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات پر عمل کیا، نیو مسلم ہے، فارس کے رہنے والے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اللہ پاک کے یہاں اتنا درجہ ان کی رائےوں کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے سناؤں، ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلمان منا و اہل البیت، سلمان تو ہم سے یعنی اہل بیت سے۔ جب آدمی دین کی محنت کرتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے، اللہ پاک اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے۔ ایک نادر موقع اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، ہم دنیا سے متاثر نہ ہوں، یہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ ارے بولو وہ امن و امان کے زمانے کی ناقدری کر لی تو پھر، میں نے کل بھی کہا کہ ایک آدمی اپنے یہاں کنویں پر اپنے اونٹ کو یا اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا، پانی نیچے چلا گیا۔ اب وہ آتی ہے گڑی جس کے ذریعے سے کھینچا جاتا ہے، وہ لوہے کی تھی، وہ آواز کرتی تھی، تو اس کو پانی پلانے کے لیے گیا تو آواز سن کر یہ گھوڑا یا اس کا اونٹ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے یوں کہا کھٹاکھٹ میں گٹاگٹ تو کرنی پڑے گی، تو یوں کہوے کہ کھٹاکھٹ نہیں ہو تو میں گٹاگٹ پانی پیوں؟ بولے نہیں، اب تو دنیا میں لاک ڈاؤن بھی اور کرفیو بھی اور حالات بھی اور مندی بھی ہے، لیکن اس حالت میں بھی بولو موت تک کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ اگر ہم اس کے انتظار میں رہیں گے کہ یہ سب، ارے اللہ کے نبی نے کام شروع کر دیا زید بن ارقم کے گھر میں، پھر ایسی دشمنی تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو جانا ہے، ملنا ہے، تو حضرت علی نے کہا دیکھو چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور اگر کہیں کچھ خطرہ محسوس ہوگا تو میں استنجا کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا۔ ایسے خطرے کے حالات، اور 40 صحابہ جو اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد حضرت عمر 40 میں آدمی تھے، پھر مسجد حرام میں جا کر انہوں نے اعلان کیا اور کیا کہا، ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، اپنی بیوی کو ران کرنا چاہے، وہ میرا مقابلہ کرے، لیکن حالات میں کام کرنا اور قیامت تک کے لیے کیسے بھی حالات۔ بھائی صہیب رومی اللہ کے ایک فرض ہجرت کا حکم فرض تھا، اس کو ادا کرنے کے لیے چلے تو چاروں طرف سے لوگ آ گئے، ارے مکے کا کمائی مدینے لے جاؤ گے تو کیا لاؤ سب دے دو ورنہ تم کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا بھائی لے لو، کوئی حیثیت نہیں دنیا کی، یہ بچی یہ باندھی، ارے بچی نہیں یہ باندھی، یہ زائدہ، یہ پیسے، یہ سب کچھ لے لو، لیکن میرے کو ہجرت کا حکم پورا کرنے کی اجازت دے دو۔ جب چلے ہیں اللہ کے نبی قبا میں موجود ہے، اور کیا کہا، ابو یحییٰ تم نے نفع کی تجارت، اور صرف اتنا نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ پاک کی طرف سے آیت آئی کہ اللہ پاک نے ان کی شان کے اندر کیسے بھی لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں اللہ کی مرضیات کے لیے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، وہ عبداللہ ابن رواحہ نہیں، عبداللہ ابن حذافہ، جب وہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا اور یوں کہا کہ بھائی یا تو اس دین کو چھوڑ دو اور ہمارے کلمے کو قبول کر لو، بولے نہیں، تو ان کے سامنے ایک دو کو جلایا، دو پانی میں ڈالا اور مر گئے، تاکہ یہ گھبرا جاوے، خوف میں آ جاوے، یہ تو پہلے سے چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن ہم ان ھذا صراطی مستقیما، ہم تو سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے، اپنی زندگی کو وصول کریں گے، حالات کیسے بھی آوے۔ تو پھر چلو ان کو بھی لے جاؤ۔ جب ان کو لے جانے لگے تو آنکھوں سے آنسو نکلے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، ہم تو پہلے سے کہتے تھے مذہب کو بدل دو، ہمارے دین کو قبول کر لو، تو کہنے لگے ارے بیوقوف، کیا ہم کو لالچی سمجھا ہے، ہم کو دنیا دار سمجھا ہے، ہم موت کی وجہ سے ہم گھبرا کے رونے والے اور دعوت کی محنت کو چھوڑنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے قسم تو نے ہم کو سمجھی ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ ارے میرا رونا اس کے لیے ہے، آج اللہ کے نام پر جان لگانے کا موقع آ گیا، اللہ کے نام پر اپنی شہادت کا موقع آ گیا، تو اے اللہ میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، میرے بدن کے بالوں کی طرح یک کے بعد دیگر ہے، میں اس کو قربان کر دیتا، اگر ہزاروں جانیں ہوتی یک کے بعد دیگر میں اس کو قربان کر لیتا، لیکن ہائے افسوس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، اس کے لیے میرا رونا ہے۔ اوہو اچھا آ جاؤ، خالی ہمارے بادشاہ کو بوسہ دے دو، تو کہا کیا دے گا، بولے تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا، تو بوسہ دے دیا، تمام ساتھی کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں پہنچے، پوری کارگزاری سنائی، حضرت عمر نے کہا حق یہ ہے ہر مسلمان ان کی پیشانی کا بوسہ دے، عزتیں تو اللہ پاک دے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم متاثر نہ ہو، اور یہ تو طے ہے
جاء الحق وزهق الباطل، جب دنیا میں حق آئے گا اللہ باطل کو ختم کرے گا. حق نہ لاوے اور دعائیں کرے اللہ باطل کو ختم کر دے، باطل آوازوں کو بے اثر کر دے. ارے بھائی شرط تو یہ ہے کہ کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، سوئے گا تو تھکان دور ہوگی. سوے نہیں اللہ، شادی نہ کرے اللہ، بچہ دے دے، کہاں سے آئے گا؟ حق آئے گا تو اللہ باطل کو ختم کریں گے. یہ حق کی محنت ہے اللہ پاک کی طرف سے. جب اندھیرا دور کرنا ہے اے اللہ اندھیرا دور کر دے، ہو جائے گا. بولو کیا کرنا پڑے گا؟ لائٹ سوئچ آن کرنی پڑے گی. جیسے ہی کہ آٹومیٹک اندھیرا جاء الحق وزهق الباطل، حق کو دنیا میں وجود کرنا پڑے گا اور اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینی پڑے گی. یہ مجمع، یہ بیٹھنے والا مجمع مبارک دن ہے، آخری جمعرات ہے، آخری دن ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات ہے. 2,90,000 آدمی آج مغرب کے وقت کے اندر جہنم سے آزاد ہوں گے اور اللہ پاک کی طرف سے مومن کے اور روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کا بدلہ اللہ دیں گے یا اس کا بدلہ اللہ ہے. ان تمام فضیلتوں کے ساتھ یہ مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے تو بولو. اتنا مت گھبراؤ پیاس سے متاثر. یہ اللہ نے رمضان اس کے لیے دیے ہے تاکہ یہی مجاہدے کی زندگی پوری زندگی میں لے کے چلنی ہے. کھانا نہیں ملا تو بھی چلیں گے، پانی نہیں ملا تو بھی چلیں گے، اور آرام نہیں ملا تب بھی بولو، اور سب کچھ کو قربان کر کے یہ نیت کریں گے اللہ کا دین زندہ ہو جاوے یا کسی جگہ جا کر پیوند بن جاوے زمین کے. اس نیت کے ساتھ چلیں گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے بعد. میں نقد نہیں کہتا اس لیے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، تمہارا تو ایمان طاقت والا ہے، تم تو ابھی چلے جاؤ گے، لیکن میں تو اپنے حساب سے. تو اتنی تو نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ پورا مجمع 4 مہینے لگائے گا. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا. پورا میں نے اٹھایا اتنا ہاتھ اٹھا، ذرا پورا ہاتھ اٹھا دو. مقبول وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، قبول ہو جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے. ذرا آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاؤ، ذرا آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جس کے دل میں بات آ رہی ہے آپ کھڑے ہو جاؤ. شاید وقت نہیں تو نام نہ بھی لکھے، لیکن آپ کھڑے ہو جاؤ. فرشتہ 30 رمضان کو 2021 1443 میں اللہ کے یہاں مہر لگ جائے گی کہ یہ آخری جمعرات کو کھڑے ہوئے تھے، ان کے 4 مہینے آسان کر دو. اور یہ بیٹھنے والا مجمع کیا کہتا ہے؟ آپ کو اللہ کی طرف سے آسانی نہیں چاہیے؟ ارے بولو اگر آسانی چاہیے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اور میں تو کہتا ہوں چلنے والا پہلے بیٹھے بیٹھے چلے گا، اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ جو بھی دنیا میں چلنا چاہے گا پہلے کیا ہونا پڑے گا؟ کھڑا. جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا. آدمی کہے کہ میں بیٹھے بیٹھے چلوں، جنت میں انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے چلیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارے اندر کے جذبات ہوں گے وہ انشاءاللہ جنت میں اللہ پورے کر لے گا. تم یوں کہو کہ مچھلی بھی بھونی، مچھلی تلی، مچھلی جو قسم تم مانگو گے اللہ پر کہاں لینے نہیں جانے پڑے گا، کیٹرنگ کا آرڈر نہیں دینا پڑے گا، بلکہ جہاں سوئے ہوں گے وہاں اللہ پاک پہنچائے گا، وہ سب جنت کا ہوگا. لیکن دنیا میں چلنے کے لیے بولو کیا ہونا پڑے گا؟ ارے بولو یہ مجمع کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ کیا آپ لوگوں کی نیت نہیں ہے؟ تو کھڑے ہو جاؤ تو میرے پاؤ. اللہ قبول کرے گا تو جائیں گے. قبول کے لیے پہلی شرط ہے کہ محتاجگی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے. اے اللہ دل میں تیرے دین کا محتاج. اور میں نام نہیں لکھوں گا، لیکن ذرا کھڑے ہو کر اپنے اللہ کے سامنے محتاجگی بتلا دو کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا. اور میں نے رمضان کے بعد کا وقت دیا ہے، کوئی تاریخ بھی میں نے چینج نہیں کی کہ پرسوں 15 تاریخ کو عید کے دوسرے دن باسی عید کے دن چلے جاؤ. یہ تو محمد علی بھائی جیسے کہ جو چلے جاوے، باقی ہمارے تمہارے جیسے 5-15 دن، مہینہ 2 مہینہ کے بعد. لیکن آج نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے تو ذرا کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے دربار میں ہمارے پورا مجمع کی نام کی فہرست پہنچ جاوے اور اللہ قبولیت کی مہر لگائے. اور میرے کو خبر ہے تم لوگ تھکیلے تو دھیرے دھیرے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں، لیکن کھڑے ہو جاؤ.
میں دعا بھی مختصر کر دوں گا, تشکیل بھی مختصر کر دوں گا, اپنے وقت پر بات تو میں پوری کر دوں گا, لیکن آپ کے نام کی فہرست آج اللہ کے دربار میں جائے, یہ میری چاہت ہے. اور جب تم ایک غریب نادار بندے کی چاہت کو پوری کر دو گے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی چاہت ہے اللہ تمہاری بھی پوری کر دے گا. تو ذرا کھڑے ہو جاؤ. میری تو نیت یہ ہے کہ پورا مجمع اللہ کے دربار کی فہرست میں نام کے ساتھ 4 مہینے کے ارادے کے ساتھ اللہ اس کو قبول کرے. اور ماشاءاللہ لگ رکو اللہ کے لیے. لوگ پتہ نہیں کائے کے لیے, میں نے کہا ایک جگہ ایک دکان میں لائن لگے نا, بھائی کیا ہے, بولے کچھ خریدنے کے لیے. تو لوگ اس کے لیے 20 منٹ 25 منٹ میں کھڑا نہیں کر دیکھتا رہا. تو میں اللہ کے دین کے لیے 2-5 منٹ کھڑے بھی رہو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ. اور اللہ کرے پورا مجمع کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو میرے بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھا ہے نا سامنے, سمیر سے لگا کر یہاں تک, نہیں آپ مت کھڑے ہو, اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوں گے. یہ اللہ کے نام پر آج نام لکھائیں گے اور یہ طے کریں گے کہ بھئی 4 مہینے تو انشاءاللہ ابتدا میں, ورنہ موت تک اللہ کے دین کے تقاضے پر پوری جان پورا مان لگائیں گے. اور نیت کرو انشاءاللہ صدیق کی ترتیب پر لگائیں گے اور اس کے اثرات پوری دنیا میں اللہ منتقل کرے گا. ہاں ابھی ہمارے 640 جماعتیں گئی. ہم نے ایک علاقے والوں کو کہا آپ کے وہاں جماعتیں نکل, ارے بھائی 640 بہت بڑا شہر ہے, ہم سے دگنا ہے, لیکن ان کے وہاں اللہ کا کرم ہے. آپ کا یہ کھڑا ہونا, آپ کا نکلنا دنیا کے انسانوں کو انشاءاللہ خوف کو ختم کرائے گا. اور دنیا کیا کرے گی. میں تو کہتا ہوں ہمارے کینسر کا بیمار اپنے رشتہ دار کو جمع کیا, بولے تم کو معلوم ہے میرے کو, ہاں آخری درجے کا کینسر. بولے کیا ہوگا, بولے میں مر جاؤں گا. پھر اس نے کہا تم بھی مرو گے. تو میں بھی تم کو پوچھتا ہوں تم لوگ بھی کیا کرو گے, کون کون مرے گا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا, ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا, کون کون مرے گا. آدمی تو کر اپنے وقت پر تو جائیں گے. اس نے یوں کہا دیکھو کسی کو یوں مت کہنا کہ کینسر نے میرے ابا کو مار دیا, یوں کہنا کینسر کی بیماری تھی لیکن موت تو اللہ نے. تو دنیا میں موت کون دیتا ہے, کوئی بیماری دیتی ہے نہیں. یہ دنیا کے انسانوں کو جا کر کہنا ہے. یہ مجمع 4 مہینے پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت کو چلائے. ارے بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جو آواز آج تک لگائی ہے اللہ نے تھوڑا سا ٹیسٹنگ کرا, گھبرانے کا نہیں, متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. وہی آواز رہے گی اور وہی آواز انشاءاللہ قبر میں اور قیامت میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جو دلوں میں ہوگا وہی انشاءاللہ نکلے گا. تو بھئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی جو باقی رہے کھڑے ہو جاؤ. آخری اعلان, جو بیٹھے ہیں ذرا اگر ہمت ہے تو کھڑے ہو جاؤ. ہم لوگ ایک مرتبہ ٹرین میں گئے, ایک آدمی آیا, اللہ بھائی کھاری سنگھ, تو میں نے اس کو بلایا, تو فری دیتا ہے. بولے ابھی میں پالج اتر جاؤں گا تو پیسے کے ساتھ بھی نہیں ملے گی. تو یہ جو آج شام کا آپ اپنا اسٹیشن بدل گیا اور رمضان کا مبارک مہینہ نکل گیا, تو پھر آپ دعا مانگو گے تو بھی رمضان ایک 11 مہینے پہلے نہیں آئے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. بیٹھ جاؤ, اللہ قبول فرما, اللہ ہم سب کو قبول فرما. اور یہ مجمع کی نیت کرو انشاءاللہ جیسے رمضان میں مسجد آباد رہی ایسے 24 گھنٹے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ آباد کریں گے بھی اور آبادی کی محنت بھی کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے. میں تو کہتا ہوں روز 2 آدمی کو دعوت دو. ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب تو کہتے تھے 25 آدمی کو, لیکن 2 آدمی کو روز دعوت دے دو اور یوں کہو کہ نماز. اگر ہم نے دائیں بائیں جو رمضان میں آتے تھے, جو پہلے نہیں آ سکے, اب رمضان میں ان کو کہنا پیسہ اب رمضان کے بعد بھی موت تک نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. جو مسجد و جماعت میں اعتکاف کی وجہ سے بھی بہت سے ہمارے ساتھی بیٹھے, میں ان سے بھی کہوں گا بھائی اعتکاف میں تو تم مجبور تھے کہ بیٹھ جاتے تھے, لیکن اعتکاف کے بعد بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ مسجد و جماعت میں. ارے بولو بھائی چھٹی کی وجہ سے, بھائی دکانیں بھی بند ہو گئی تو 3 دن لگا لیے. ارے میں تو کہتا ہوں دکانیں چالو ہوگی تو بھی انشاءاللہ مہینے کے 3 دن کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. انشاءاللہ حیات الصحابہ کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد مشورہ ہوگا اور ساتھی بڑے سکون کے ساتھ 2-4 کر کے اپنے اپنی ضروریات میں لگ جائیں.
يضيق عليك بالخليل الصالح وقل ما تجد وشابر في أمرك الذين يخافون الله كذا في الكنس. أخبر الخطيب بن عساكر وابن نجار عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة حكم كلها قال ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبه ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها بالخير محملا ومن أغرز نفسه